باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 14 باب۔ 4 بادشاہ اور لوط۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ شنار کے بادشاہ امرافل اور السار کے بادشاہ اریوک اور ایلام کے بادشاہ قدرہ عمر اور قوموں کے بادشاہ تردائل نے سدوم کے بادشاہ براق اور امورا کے بادشاہ برشاہ اور ادما کے بادشاہ سناب اور صوبیم کے بادشاہ شمبیر اور بالا یعنی سور کے بادشاہ سے لڑائی کی۔ یہ سب سدیم کی وادی میں جو اس وقت بحیرہ ملاح ہے اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ قدلہ عمر کے تابع فرمان تھے، مگر 13ویں برس اس سے سرکش ہوئے۔ اور 14ویں برس قدلہ عمر اور وہ بادشاہ جو اس کے ساتھ آئے تھے اور رفیم کو اشتروت کرنیم میں اور زوزیم کو حام میں اور امیم کو شوئی کرتیم میں اور ہوریم کو کوہ سعیر میں ساحل پران تک جو بیابان کے قریب ہے مارا۔ اور وہ پھر کے چشمہ مشفات یعنی قدیش میں آئے اور انہوں نے الاقیمیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسون تامار میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کے بادشاہ اور عمرہ کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور صوبیم کا بادشاہ اور بلہا یعنی سور کا بادشاہ نکلے اور ان سے لڑنے کو سدیم کی وادی میں سافارہ ہوئے۔ قدلہ عمر علیم کے بادشاہ اور قوموں کے بادشاہ تردائل اور شنار کے بادشاہ امرافل اور السار کے بادشاہ اریوک سے 4 بادشاہ 5 کے خلاف اور سدیم کی وادی میں نفط کے بہت گڑھے تھے اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگے اور وہاں گرے، اور جو بچ گئے تھے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور ان کی ساری خوراک لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو جو سدوم میں رہتا تھا ماں اس کے مال کے پکڑ کر لے گئے۔ ابرام کی فتح۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی جو اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا۔ وہ اشکول کا بھائی اور انیر کا بھائی تھا، اور انہوں نے ابرام کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابرام نے سنا کہ میرا بھائی گرفتار کیا گیا تو اس نے اپنے 318 مشتاق خانہ سالوں کو لے کر دان تک ان کا پیچھا کیا اور اپنے غلاموں کو گول گول کر کے رات کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، اور حبا تک جو دمشق کے شمال میں ہے ان کا تعاقب کیا، اور سب مال اور اپنے بھائی لوط کو اس کے مال سمیت اور عورتوں اور لوگوں کو بھی واپس لایا
جب وہ قتلہ عمر اور اس کے ساتھ بادشاہوں کو قتل کر کے لوٹا تو سدوم کا بادشاہ اس سے ملنے کے لیے شوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا۔ ملکی صادق کا برکت دینا۔ اور ملکی صادق شلیم کا بادشاہ روٹی اور میں نکال لایا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ اس نے اسے برکت دے کر کہا، آسمان اور زمین کے خالق خدا تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم مبارک ہو، اور مبارک ہو خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمن تیرے ہاتھ میں کر دیے۔ اور ابراہیم نے سب چیزوں کا 10واں حصہ اسے دے دیا۔ اور سدوم کے بادشاہ نے ابراہیم سے کہا کہ آدمی مجھے دے اور مال تو آپ لے، پر اس نے اسے جواب میں کہا کہ میں خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے خالق کے روبرو ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ ایک دھاگا اور جوتی کا تسمہ بھی میں تیری چیزوں سے نہ لوں گا، تاکہ تو نہ کہے کہ میں نے ابراہیم کو دولت مند کر دیا، سوائے اس کے جو جوانوں نے کھایا اور ان آدمیوں کا حصہ جو میرے ساتھ آئے، یعنی انر اور اشکول اور ممر کا، کہ وہ اپنا اپنا حصہ لیں گے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 14 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، جب ابراہیم نے سنا کہ میرا بھائی گرفتار کیا گیا تو اس نے اپنے 318 مشتاق خانہ سادوں کو لے کر دان تک ان کا پیچھا کیا۔ 14 باب کی 14 آیت۔ مشرق کی دستور کے مطابق سب نزدیکی رشتہ دار بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ لوط ابراہیم کا بھائی کہلاتا ہے۔ تکوین 13 باب 8 آیت اور 14 باب 16 آیت۔ حقیقت میں وہ ابراہیم کا بھتیجا ہے۔ تکوین 11 باب 31 آیت اور 14 باب 12 آیت میں لکھا ہے۔ اور 14 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، ملکی صادق کا برکت دینا۔ اور ملکی صادق شلیم کا بادشاہ روٹی اور میں نکال لایا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ 14 باب کی 18 آیت۔ ملکی صادق خداوند یسوع مسیح کا پیش نشان ہے، اور اس کی نظر یوخرستی کی قربانی کی علامت ہے۔ مزمور 19 کی 4 آیت۔ عبرانیوں 5 باب 8 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔